السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید علی اور میڈم روحی عبید، ہم پچھلے دنوں سے جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا نام ہے پوسٹ مارکیٹنگ کوالٹی سرویلنس آف ڈرگ. تو جی السلام علیکم. اس موضوع کو آج آگے بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی، اور آج جو اس موضوع کا محور گفتگو کا وہ ہے کہ اس کوالٹی سرویلنس میں سیمپلنگ اینڈ ٹیسٹنگ کا ایک رول ہوتا ہے. تو ٹیسٹنگ لیبارٹریز کیسے کام کرتی ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اچھا، پہلے ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ٹیسٹنگ کا رول جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. جو کوالٹی دیکھنے کے لیے، پوسٹ مارکیٹنگ دواؤں کی کوالٹی دیکھنے کے لیے، چاہے وہ جنیرک ڈرگ ہوں چاہے نئی کمپنی کی دوا ہوں، اس کی سیفٹی، ایفیکیسی، کوالٹی ڈیفیکٹس دیکھنے کے لیے ہم جی ایم پی کمپلائنس کے اوپر، یا جہاں پہ دوا بن رہی ہے، جہاں دوا ٹیسٹ ہو رہی ہے، جہاں دوا اسٹور ہو رہی ہے، کیسے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، کیسے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، ان سب کا انسپیکشنس کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کا ایک اپنا کردار ہے اور بڑا کلیدی کردار ہے. تو ٹیسٹنگ کے ذریعے ہم ایک لحاظ سے سونگ رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں سے آئی ہوئی کمپلین کو اس کی بنیاد کے اوپر پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پیریوڈیکل ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوائیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے ان تمام ایٹریبیوٹس کو کوالیفائی کرتے ہیں جو ڈیفائن کیے گئے تھے، تاکہ اس کا جو کلیم ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو اس طرح ایف ڈی اے کا ہے. اور میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ ہم یہ موضوع ڈسکس کیوں کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی لیبارٹریز کام کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں لیبارٹریز کام کر رہی ہیں. پاکستان میں لیبارٹری کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے ڈرگ کوڈ کا. پاکستان میں ڈرگ کوڈ کام کر رہا ہے، پاکستان میں کوالٹی کنٹرول بورڈ کام کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہذب دنیا میں جہاں پر یہ ایڈوانس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، جیسے یو ایس ایف ڈی ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے. کیا وہاں پہ بھی ڈرگ کوڈ ہے؟ کیا یہاں پہ بھی کوالٹی کنٹرول بورڈز ہیں؟ کیا وہاں بھی اتنے ہی سارے سیمپل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو پاکستان میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی ٹیسٹنگ کی جو کوالٹی ہے وہ یہی ہے؟ کیا وہاں پہ بھی کمپنی سے ایسی ڈیل کیا جاتا ہے جیسے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ الٹیمیٹ انٹینٹ کیا ہے ریگولیٹری اتھارٹی کا؟ کیا اس میں وہ زیادہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں، ہم زیادہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہماری اسٹریٹجی اچھی ہے، ان کی اسٹریٹجی اچھی ہے، ہمارے انویسٹمنٹ زیادہ ہے، ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، کون کیسے کام کر رہا ہے؟ اس موضوع کو ہم اصل میں جی، تو موضوع کو شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جو لیڈنگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ایڈوانس ریگولیٹری اتھارٹیز، ان کا جو اپروچز ہیں، ریگولیٹری اپروچز، ان کے ٹولز، ان کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. تو پہلے تو میڈم ایف ڈی اے کو بتائیے کہ ایف ڈی اے کیسے کام کر رہی ہے اس موضوع کے اوپر. جی، ایف ڈی اے یعنی کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، اس کے انڈر میں ڈفرینٹ سینٹرز ہیں. ان میں ایک سینٹر ہے سینٹر فار ڈرگ ایولیوشن اینڈ ریسرچ. جی ان کے 6 سینٹرز ہیں. 6 سینٹرز ہیں. تو ڈرگ ایولیوشن اینڈ ریسرچ کو ہم سیڈر بھی کہتے ہیں، یا بعض لوگ CDER بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ڈیل کرتا ہے ہیومن ڈرگ سے، اور جو کہ کیمیکل نیچر کی ہوں. ٹھیک ہے، سیڈر کی بات کر رہے ہیں. سیڈر کی بات جی ٹھیک ہے. اب ہر سینٹر کے اندر ڈفرینٹ آفسز ہیں. تو سیڈر کے انڈر میں ایک آفس جو ہے وہ ہے آفس آف فارماسیوٹیکل کوالٹی. جی ہاں جو ڈیل کرتا ہے اس کو پوسٹ مارکیٹنگ کوالٹی سرویلنس. ابھی جو آفس آف فارماسیوٹیکل کوالٹی ہے، یہ جنیرک تک نہیں ہے، یہ نیو ڈرگ ہو چاہے جنیرک ڈرگ ہو، سب کی کوالٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسا اب آپ آگے بڑھائیے ڈسکشن کو کہ کس طرح ٹیسٹنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. پہلے تو ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. ایف ڈی اے کا اپنا ایک آفس ہے، اسے ہم کہتے ہیں آفس آف ریگولیٹری افیئرس. یہ تمام سینٹر کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، جسے ہم آفس آف ریگولیٹری سائنس بھی کہتے ہیں. جن کے پاس درجنوں لیبارٹری ہیں، آلموسٹ 15 لیبارٹریز آل اکراس دا یو ایس ان ڈفرینٹ جغرافیل اسٹریٹجیکل لوکیشنس پہ وہ دستیاب ہیں. اب یہ جو 15 لیبارٹری تقریباً ہیں، ہر لیبارٹری اکوپڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ ہر لیبارٹری ایکولی اکوپڈ ہے. کسی کے پاس کوئی سہولت ہے، کسی کے پاس کوئی سہولیات ہیں. تو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ان کے پاس موجود ہیں. اور کیسے کام کرتی ہیں لیبارٹریز؟ یہ جو سیمپل کرتے ہیں نا، اورا والے، آفس آف ریگولیٹری افیئرس والے یا آفس آف ریگولیٹری سائنس والے، یہ سیمپل پک کرتے ہیں اور سیمپل پک کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ لیبارٹری سیمپل پک کرتی ہے اور سیمپل پک کر کے اپنی لیبارٹریز کو، یہ جو اورا والے اور اپنی لیبارٹریز کو بھیج دیتے ہیں. وہاں ان کی لیبارٹری میں یہ سیمپل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. لیبارٹری ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کوالٹی ایٹریبیوٹس کو جو اپروو کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب کوالٹی ایٹریبیوٹس کا مطلب یہ وہ ایٹریبیوٹس کسی پروڈکٹ کی
جس کے ذریعے ہم اس پروڈکٹ کے کمٹمنٹ کو، اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کو ناپ سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اگر ایٹریبیوٹ کوالیفائی کر رہا ہوگا تو یہ دوائیں اثر دیں گی، اور اس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پائس ایٹریبیوٹ سیفٹی دیکھنے کے لیے بھی ہیں کہ وہ ایسا نہیں انسیف ہے، دوا امپیورٹی زیادہ ہے تو وہ انسیف ہے. اچھا، سیمپلنگ میتھڈالوجی کیا اپنائی ہے انہوں نے؟ ایف ڈی کی سیمپلنگ میتھڈالوجی نا بڑی ٹارگیٹڈ ہے، جی. اور جو ٹارگیٹ وہ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو پورا بیس لائن ہے وہ رسک بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کون سی پروڈکٹ میں زیادہ خدشہ ہے کہ وہ ڈیورنگ دی شیلف لائف وہ خراب ہو جائے گی، اپنے ان ایٹریبیوٹ کی اسپیسیفکیشن سے باہر چلی جائے گی جو ذمہ دار ہیں اس پروڈکٹ کی ایفیکیسی کے، یا وہ ایٹریبیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے جو اس کی سیفٹی کے ضامن ہیں. یعنی کہ امپیورٹی کا ہو گیا، ادھر آپ دیکھ لیجئے تو کوئی ریلیز کا معاملہ ہو گیا، کنٹینٹ کا معاملہ ہو گیا، تو پرفارمنس کو، ڈوز کو اور امپیورٹیز کو یہ سب ایف ڈی ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ دوائیں جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوں، جن میں کمپلیکسٹی زیادہ ہو، یعنی کہ ایک دوا جو خراب ہو جائے گا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اگر 95% رزلٹ آ گیا تو، لیکن ایک دوا جس کا جو نیوروتھراپیوٹک ہو، یا جو ہائیلی پوٹنٹ ہو، یا جس کی مینوفیکچرنگ کمپلیکسٹی ہو، کئی ملٹیپل مینوفیکچرنگ پروسیس ہو، یا جس کے بارے میں آلریڈی مارکیٹ میں کمپلین ہو، لوگوں نے اپنی آبزرویشنس دی ہوں مریض نے، یا کسی جرنلس کے اندر پبلش ہوا ہو کہ یہ اس کا ڈیٹا صحیح نہیں ہے، ڈیسولوشن صحیح نہیں ہے، اس میں امپیورٹی بڑھی ہوئی ہے، اور کیسز ہیں ہمارے پاس یا پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کمپنی کی جو جہاں بنا رہے ہیں اس پریکٹس میں، یا جہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں اس پریکٹس میں، یا جہاں پر اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، یا جہاں پیک کر رہے ہیں، یا ڈسٹریبیوشن میں، کہ وہ پرابلم تو نہیں آتی. اگر اس کی ہسٹری ہے کہ وہاں پہ ریکال ہو رہا ہے، یا وہاں پر جو ایف ڈی اے کے انسپیکشنس ہیں، یا دنیا میں کوئی اور انسپیکٹرز اگر آئے ہیں وہ آبزرویشنس کنٹینیوسلی الارم کر رہے ہیں، تو ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، پھر ان میں سے سیمپل اٹھاتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں میکسیمم بینیفٹ لیں منیمم سیمپلنگ کا، اور ٹارگیٹڈ وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اب جو ریزلٹس ہیں ان میں اگر فیل ہو جائے تو پھر کیا آگے کیا لائن آف ایکشن ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کا انٹینٹ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ نے کوئی میچ میں کسی آدمی کو گول کیپر کے طور پہ اتارا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور گول پڑ جائے، تو ہم فٹ بالر گول کیپر کو نہ مارتے ہیں نہ جیل بھیجتے ہیں. ان کا انٹینشن یہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گول کیوں پڑا، انٹینٹ دیکھتے ہیں. ہاں، تو وہ اس کے پاس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ہار جائے. تو اگر آپ دوا بنا رہے ہیں تو اس بات کا خدشہ ہوگا کہ جی وہ آؤٹ ہو جائے. اب اس کی ریزن کیا ہیں؟ وہ ریزن اگنورنس کے ہیں، وہ ریزن نیگلیجنس کے ہیں، وہ ریزن اومیشن کے ہیں، کمیشن کے ہیں. اٹ از اے سیکنڈری اسٹیج ٹو انویسٹیگیٹ کہ اس کا روٹ کاز نکالیں. تو وہ بات کی بات ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ جگہ دیتے ہیں. تو ان کا جو ڈیزائن ہے وہ یہ کہ اگر فرض کریں فیل ہو جاتا ہے کوئی ڈرگ، تو ایف ڈی اے کمپنی کو انفارم کرتی ہے کہ جی آپ کی اسپیسیشنس سے یہ آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ بڑا کرٹیکل ہے. تو اسیس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ڈرگ اگر اٹھا لیں گے تو کیا نقصان پہنچے گا، اور ڈرگ اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو کیا نقصان پہنچے گا. اگر اس کے اور برانڈس اویلیبل ہیں تو پھر تو وہ کہیں کہ اٹھا لیجیے اس کو فوری طور پہ امیڈیٹلی. وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کا جو فیلئر ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے ایف ڈی اے. لیکن ایف ڈی اے کوٹ ووٹ لے کے نہیں جاتی، پہلے کہتی ہے کہ خود ریکال کر لیجیے، اور کمپنی یوزولی ریکال کر لیتی ہیں. لیکن اگر کمپنی ریکال نہ کرے اور ایف ڈی اے سمجھتی ہے کہ ریکال ہونا ضروری ہے، تو ایف ڈی اے پہلے اپنی عوام کو اویئر کر دیتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ دے دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ سیزر کرتی ہے. یہ اس کے پاس قانونی اختیار ہے. وہ ریکال نہیں کرتی ہے ایف ڈی اے. ایف ڈی اے ریکویسٹ کرتی ہے، اس کو راضی کرتی ہے ریکال کرنے پر. تو اگر وہ ریکال نہ کرے تو پھر سیزر کر کے وہ اپنی عوام کو اویئر کر دیتی ہے، اپنے ڈاکٹرز کو اویئر کر دیتی ہے کہ آپ یہ دوا، یہ بیچ، یہ پروڈکٹ، یہ کمپنی یہ نہ کھائیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ کورٹ چلی جاتی ہے. جو کورٹ ہے وہاں سے وہ کہتی ہے کہ ہمارے جو بھی آفیسرس ہیں، اتھرائز آفیسر، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ جو سیزر ہے اس کو وہ اپنے پاس سیکیور کر لیں، اس کو پک کر لیں، اس کو کسٹڈی میں لے لیں. اور یہ جو ہے ایز اے آگے جو ہے وہ پراپرٹی کیس پراپرٹی بن جاتی ہے اور کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس تک ضرورت نہیں پیش آتی. اچھا، اس تناظر میں پاکستان میں کیا پریکٹس ہے؟ پاکستان کی پریکٹس کو نا بہت تفصیلی ڈسکس کریں گے کسی موقع پر. پاکستان کی پریکٹس میں تو ہم بورڈ میں لے جاتے ہیں، بورڈ کے بعد ڈرگ کورٹ میں لے جاتے ہیں. پاکستان میں کسی دوا اگر 95 کی جگہ 94 ہو گئی تو وہ بھی کورٹ جائے گا. کسی نے 0 ڈالی ہے تو وہ بھی کورٹ جائے گا. کسی نے جعلی دوا بنائی ہے وہ بھی کورٹ جائے گا، وہ بھی بورڈ جائے گا. تو ہمارے یہاں جو پروسیجر ہے وہ بڑا لیتھارجک ہے اور بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو اس پہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا پروسیجرس ہیں. بہرحال دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر اسیس کیا جاتا ہے اور سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے اگلی گفتگو میں. بہت شکریہ. بس آپ کا بھی شکریہ اور سننے والوں کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. اعتماد کا بھی شکریہ.